وہ دن دہاڑے چوری کرتا ہے، تم نے اسے دن دہاڑے مار دیا۔ وہ دن دہاڑے بینک لوٹ رہا تھا، میں نے اسے دن دہاڑے پکڑ لیا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دن دہاڑے، یعنی دن دہاڑے ہر سینٹینس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان براڈ ڈے لائٹ۔ ان براڈ ڈے لائٹ مین دن دہاڑے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین سینٹینس پلس ان براڈ ڈے لائٹ۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے، اور یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ ایسی جملے انگریزی زبان میں سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ دن دہاڑے چوری کرتا۔ He commits theft in broad daylight۔ He commits theft in broad daylight۔ تم نے اسے دن دہاڑے مار دیا۔ You killed him in broad daylight۔ You killed him in broad daylight۔ وہ دن دہاڑے بینک لوٹ رہا تھا۔ He was robbing the bank in broad daylight۔ He was robbing the bank in broad daylight۔ میں نے اسے دن دہاڑے پکڑ لیا۔ I caught him in broad daylight۔ I caught him in broad daylight۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ لوگ دن دہاڑے جرائم کرتے ہیں۔ لوگ دن دہاڑے جرائم کرتے ہیں۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تمہیں مجھ سے پنگا لینا مہنگا پڑے گا۔ پیسہ برباد کرنا اسے مہنگا پڑے گا۔ دنس جمانا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ غلط فیصلہ کرنا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مہنگا پڑے گا، جو ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ہر جملے میں کامن ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں will have to pay۔ will have to pay mean مہنگا پڑے گا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین سبجیکٹ پلس will have to پلس for پلس verb پلس ing پلس ادر ورڈز۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ ایسے جملے انگریزی زبان میں سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ تمہیں مجھ سے پنگا لینا مہنگا پڑے گا۔ You will have to pay for messing with me۔ You will have to pay for messing with me۔ پیسہ برباد کرنا اسے مہنگا پڑے گا۔ He will have to pay for wasting money۔ He will have to pay for wasting money۔ دنس جمانا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ You will have to pay for bossing around۔ You will have to pay for bossing around۔ غلط فیصلہ کرنا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ You will have to pay for making wrong decision۔ You will have to pay for making wrong decision۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہاں آنا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ یہاں آنا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks man۔ کبھی تو یہاں آیا کرو، کبھی تو انگلش بولا کرو، کبھی تو مجھے کال کیا کرو، کبھی تو وقت پر سویا کرو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کبھی تو، یعنی ہر سینٹینس میں کبھی تو کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں do ever۔ do ever mean کبھی تو۔ آئیے کمپلیٹ
کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. ڈو ایور پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. کبھی تو یہاں آیا کرو. Do ever come here. Do ever come here. کبھی تو انگلش بولا کرو. Do ever speak English. Do ever speak English. کبھی تو مجھے کال کیا کرو. Do ever call me. Do ever call me. کبھی تو وقت پر سویا کرو. Do ever sleep on time. Do ever sleep on time. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کبھی تو وہاں جایا کرو. کبھی تو وہاں جایا کرو. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا. میں ایک بار آپ سے ملنا چاہوں گا. میں وہاں جانا چاہوں گا. میں یہاں رکنا چاہوں گا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چاہوں گا. چاہوں گا ہر سینٹینس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں would like. would like mean چاہوں گا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس would like پلس to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا. I would like to know about you. I would like to know about you. میں ایک بار آپ سے ملنا چاہوں گا. I would like to meet you once. I would like to meet you once. میں وہاں جانا چاہوں گا. I would like to go there. I would like to go there. میں یہاں رکنا چاہوں گا. I would like to stay here. I would like to stay here. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس میم. کیا میں آپ کے لیے چائے بنا دوں. کیا میں آپ کے لیے کھانا بنا دوں. کیا میں اس کو گھر چھوڑ دوں. کیا میں گھر کی صفائی کر دوں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. ویل پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ ایسے جملے بنا سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. کیا میں آپ کے لیے چائے بنا دوں. Will I prepare tea for you. Will I prepare tea for you. کیا میں آپ کے لیے کھانا بنا دوں. Will I cook food for you. Will I cook food for you. کیا میں اس کو گھر چھوڑ دوں. Will I leave him at home. Will I leave him at home. کیا میں گھر کی صفائی کر دوں. Will I clean the house. Will I clean the house. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں. کیا میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس میم. کبھی کبھی ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہمیں ہارنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے.
کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کبھی کبھی، یعنی کبھی کبھی ہر سینٹینس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سم ٹائمز۔ سم ٹائمز مین کبھی کبھی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سم ٹائمز پلس کاما پلس وی ہیو ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز، یہی وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ انگریزی زبان میں ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کبھی کبھی ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to lie۔ Sometimes we have to lie۔ کبھی کبھی ہمیں ہارنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to lose۔ Sometimes we have to lose۔ کبھی کبھی ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to come here۔ Sometimes we have to come here۔ کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to think about others۔ Sometimes we have to think about others۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کبھی کبھی ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ اس نے جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی۔ تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے بارے میں پوچھا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر ہر سینٹینس میں کامن ہے جو ہر جملے میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈیلیبریٹلی۔ ڈیلیبریٹلی مین جان بوجھ کر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس ڈیلیبریٹلی پلس مین ورب۔ مین ورب یہ چینج بھی ہو سکتا ہے ٹینس کے مطابق پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی۔ I didn't deliberately hurt you۔ I didn't deliberately hurt you۔ تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا۔ You deliberately hide the truth۔ You deliberately hide the truth۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے بارے میں پوچھا۔ He deliberately asked about you۔ He deliberately asked about you۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ اس نے جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی۔ تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے بارے میں پوچھا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر ہر سینٹینس میں کامن ہے جو ہر جملے میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈیلیبریٹلی۔ ڈیلیبریٹلی مین جان بوجھ کر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ
प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस डिलिबरेटली प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब ये चेंज भी हो सकता है टेंस के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने जानबूझकर हमें धोखा दिया। He has deliberately deceived us. He has deliberately deceived us. मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। I didn't deliberately hurt you. I didn't deliberately hurt you. तुमने जानबूझकर सच छुपाया। You deliberately hid the truth. You deliberately hid the truth. उसने जानबूझकर तुम्हारे बारे में पूछा। He deliberately asked about you. He deliberately asked about you. और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उसने जानबूझकर तुम्हें नहीं बुलाया। उसने जानबूझकर तुम्हें नहीं बुलाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मुझ में ये काम करने की हिम्मत नहीं है। उसमें इस काम करने की हिम्मत नहीं है। मुझ में पैदल चलने की हिम्मत नहीं है। अब मुझ में तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हिम्मत, यानी हर सेंटेंस में हिम्मत कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फील अप टू। फील अप टू मीन हिम्मत होना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है और डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस फिल अप टू प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझ में ये काम करने की हिम्मत नहीं है। आई डोंट फील अप टू डूइंग दिस वर्क। आई डोंट फील अप टू डूइंग दिस वर्क। उसमें इस काम करने की हिम्मत नहीं है। शी डजंट फील अप टू डूइंग दिस वर्क। शी डजंट फील अप टू डूइंग दिस वर्क। मुझ में पैदल चलने की हिम्मत नहीं है। आई डोंट फील अप टू वॉकिंग ऑन फुट। आई डोंट फील अप टू वॉकिंग ऑन फुट। अब मुझ में तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। नो आई डोंट फील अप फाइटिंग विद यू। नो आई डोंट फील अप फाइटिंग विद यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम में उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। तुम में उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे यहाँ पीने को कुछ न कुछ मिल जाता है। उसे रुकने को कुछ न कुछ मिल जाएगा। तुमको खाने को कुछ न कुछ मिल जाएगा। वहाँ हमें पढ़ने को कुछ न कुछ मिल जाता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ मिल जाना, यानी कुछ ना कुछ मिल जाना हर सेंटेंस में कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट समथिंग और अदर। गेट समथिंग और अदर मीन कुछ ना कुछ मिलना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट समथिंग और अदर प्लस अदर वर्ड। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे यहाँ पीने को कुछ न कुछ मिल जाता है।
I get something or other to drink here. I get something or other to drink here. उसे रुकने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा. He will get something or other to stay. He will get something or other to stay. तुमको खाने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा. You will get something or other to eat. You will get something or other to eat. वहाँ हमें पढ़ने को कुछ ना कुछ मिल जाता है. We get something or other to study there. We get something or other to study there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुमको वहाँ रहने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा. तुमको वहाँ रहने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. चाय के बजाय मैं दूध पीऊंगा. क्रिकेट के बजाय वो फुटबॉल पसंद करता है. कल के बजाय आज यहाँ आओ. सोने के बजाय वो पढ़ेगा. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं कि बजाय, जो हर सेंटेंस में कॉमन है यानी हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ मीन के बजाय. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सेंटेंस प्लस इंस्टेड ऑफ प्लस अदर वर्ड्स. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. चाय के बजाय मैं दूध पीऊंगा. आई विल ड्रिंक मिल्क इंस्टेड ऑफ टी. I will drink milk instead of tea. कल के बजाय आज यहाँ आओ. Come here instead of tomorrow. Come here instead of tomorrow. क्रिकेट के बजाय वो फुटबॉल पसंद करता है. He likes football instead of cricket. He likes football instead of cricket. सोने के बजाय वो पढ़ेगा. He will study instead of sleep. He will study instead of sleep. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. कमरा साफ करने के बजाय वो खाना पकाएगी. कमरा साफ करने के बजाय वो खाना पकाएगी. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. मानना. पहले मेरा किताब दो. पहले उसकी घड़ी दो. पहले हमारी चप्पल दो. पहले अपना मोबाइल दो. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले दो यानी हर सेंटेंस में पहले दो कॉमन है, बार बार रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फर्स्ट गिव. फर्स्ट गिव मीन पहले दो. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. फर्स्ट गिव प्लस सब्जेक्ट प्लस थिंग. यही वो फार्मूला है. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. पहले मेरा किताब दो. फर्स्ट गिव माई बुक. फर्स्ट गिव माई बुक. पहले उसकी घड़ी दो. फर्स्ट गिव हिज वॉच. फर्स्ट गिव हिज वॉच. पहले हमारी चप्पल दो. फर्स्ट गिव ओवर स्लीपर्स. फर्स्ट गिव ओवर स्लीपर्स. पहले अपना मोबाइल दो. फर्स्ट गिव योर मोबाइल. फर्स्ट गिव योर मोबाइल. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. पहले अपना गाड़ी दो. पहले अपना गाड़ी दो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. तुम्हें क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है. उसे झूठ बोलने में बड़ा मज़ा आता है. तुम्हें
مجھے پریشان کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تمہیں کھانا پکانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، یعنی ہر سینٹینس میں بڑا مزہ آتا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انجوائے۔ انجوائے مین بڑا مزہ آنا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین، سبجیکٹ پلس انجوائے پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز، یہی وہ فارمولا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ تمہیں کرکٹ کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ You enjoy playing cricket۔ You enjoy playing cricket۔ اسے جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ He enjoys telling a lie۔ He enjoys telling a lie۔ تمہیں مجھے پریشان کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ You enjoy annoying me۔ You enjoy annoying me۔ تمہیں کھانا پکانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ You enjoy cooking food۔ You enjoy cooking food۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسے یہاں رکنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اسے یہاں رکنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تھینکس من۔ یہاں کھیلنا بند کرو، وہاں جانا بند کرو، اسے گورنا بند کرو، یہاں آنا بند کرو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بند کرو، یعنی ہر سینٹینس میں بند کرو کامن ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اسٹاپ۔ اسٹاپ مین بند کرو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین، اسٹاپ پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ یہاں کھیلنا بند کرو، اسٹاپ پلینگ ہیئر۔ اسٹاپ پلینگ ہیئر۔ وہاں جانا بند کرو، اسٹاپ گوئنگ دیئر۔ اسٹاپ گوئنگ دیئر۔ اسے گورنا بند کرو، اسٹاپ اسٹیئنگ ایٹ ہوم۔ اسٹاپ اسٹیئنگ ایٹ ہوم۔ یہاں آنا بند کرو، اسٹاپ کمنگ ہیئر۔ اسٹاپ کمنگ ہیئر۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ چلانا بند کرو، چلانا بند کرو۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تھینکس۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا مت مانو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مت کرو۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلاتا ہے، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی ہر سینٹینس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اوور اسمال تھنگ۔ اوور اسمال تھنگز مین چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین، سینٹینس پلس اوور اسمال تھنگز۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا، یہی وہ فارمولا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا مت مانو، ڈونٹ فیل بیڈ اوور اسمال تھنگس۔ ڈونٹ فیل بیڈ اوور اسمال تھنگس۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مت کرو. Don't argue over small things. Don't argue over small things. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چلاتا ہے. He shouts over small things. He shouts over small things. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ مت کرنا. Don't angry over small things. Don't angry over small things. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ مت کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ مت کرو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. شروع میں ایسا ہوتا ہے. شروع میں اسے دقت ہو سکتی ہے. شروع میں بھی پڑھائی میں کمزور تھا. شروع میں ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں شروع میں، یعنی ہر سینٹنس میں شروع میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انیشیلی. انیشیلی مین شروع میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. انیشیلی پلس سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. شروع میں ایسا ہوتا ہے. انیشیلی اٹ ہیپنس. انیشیلی اٹ ہیپنس. شروع میں اسے دقت ہو سکتی ہے. انیشیلی ہی کین فائنڈ ڈیفیکلٹی. انیشیلی ہی کین فائنڈ ڈیفیکلٹی. شروع میں بھی پڑھائی میں بہت کمزور تھا. انیشیلی آئی واز آلسو ویک in study. Initially I was also weak in study. شروع میں ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے. Initially everyone makes mistake. Initially everyone makes mistake. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. شروع میں وہ بہت شرمیلا تھا. شروع میں وہ بہت شرمیلا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من.